اسٹارٹ شروع ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بے انتہا کرم کرنے والا ہے. انگنت کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کہ جنہوں نے اللہ کے عطا کردہ علم اور توفیق سے ہر جہان کو فیض یاب اور روشناس فرمایا. رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرما. شب برات نصف شعبان گزر چکی اور ماہ رمضان میں تقریباً کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. اہل محبت، اہل شوق جو اللہ رب العزت سے لو لگاتے ہیں، جو اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ ماہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اور ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بہت امیر ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہ وہ مڈل کلاس ہیں، بلکہ غریب مفلوق الحال لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت اور روزہ رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. مثلاً ایک پٹھان مسلمان کے بارے میں سنا گیا کہ جو ایک غریب خوددار اور مسلمان پٹھان آدمی ہے اور وہ ریڑھی لگاتا ہے
سٹوں کی، چھلیوں کی۔ اب اگر بندہ اعداد و شمار کرے تو ایک ریڑھی لگانے والا، چھلیاں اور سٹے بیچنے والا کتنی دولت کما لیتا ہوگا، مگر اس کی زندگی کا یہ اصول ہے کہ وہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے وہ صرف روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اپنی کاروباری تمام سرگرمیاں ختم کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں سارا سال ہی محنت مزدوری کرتا ہوں، بس ایک مہینہ اللہ کے نام۔ جنہیں اللہ نے صبر دے رکھا ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، جنہیں اللہ نے یقین دے رکھا ہے، وگرنہ کئی امیر لوگ ایسے ہیں، کئی مڈل کلاس لوگ ایسے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کے انتظار میں ہیں کہ کب ماہ رمضان شروع ہو۔ انہوں نے غذائی اجناس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے اور مصنوعی قلت پیدا کرنا شروع کر دی ہے، اور چیزوں، اجناس، کھانے پینے پہننے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر کے ماہ رمضان میں قلت پیدا کر کے وہ 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، پتہ نہیں کتنے گنا منافع کمانے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کا مقدر اپنا ہے، ہر ایک کا نصیب اپنا ہے۔ کوئی اپنی بخشش اور مغفرت کی فکر میں ہے اور کوئی ماہ رمضان کو ایک سیزن کا مہینہ سمجھتا ہے، دولت کمانے کا مہینہ سمجھتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر کے مسلمانوں کے لیے تکالیف بڑھا کر ان کا خون نچوڑ کر منافع کمانے کا مہینہ سمجھتا ہے۔ ہر بندے کا نصیب اپنا، مقدر اپنا۔ چاہیے یہ کہ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنی سحری اور افطاری کا جو کچھ بھی اہتمام اور انتظام کرنا ہے، عید کے لیے جوتا، کپڑا، لباس، جو کچھ بھی چاہیے اس کا انتظام وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، تاکہ ماہ رمضان جیسا مقدس، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اللہ کے کرم والا مہینہ، اللہ کی برکتوں والا مہینہ بازاروں میں چیزیں خریدتے اور بیچتے نہ گزر جائے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسا علم بھی حاصل کر لیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کن کن چیزوں کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا یہ بھی ماہ رمضان کی تیاری کرنے کے ہی مترادف ہے۔ کن کن چیزوں کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ تیاری بھی کرنی چاہیے، یہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں کے کرنے سے روزے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، روزے کی نورانیت بڑھ جاتی ہے، یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ماہ رمضان اور روزے کی تیاری میں سے ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ صبح و سحری کے وقت کھانا کھا لینا، مشروبات پی لینا اور سارا دن بھوکا رہنا
اور افطاری کے وقت پھر کھانا کھا لینا، پھر مشروبات پی لینا، وہ اسی کو روزہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹی باتوں کو یعنی جھوٹ بولنے کو اور برے کاموں کو نہیں چھوڑا، یعنی روزہ بھی رکھ لیا، سحری تو کر لی، اب بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، مگر سارا دن جھوٹ سے بھی کام لے رہا ہے اور برے اعمال بھی کر رہا ہے روزہ رکھ کے بھی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ کو اس کے کھانا چھوڑنے اور پانی چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں۔ یعنی ایک انسان اگر بھوکا ہے، ایک انسان اگر پیاسا ہے، سارا دن بھوکا ہے، سارا دن پیاسا ہے اور اپنی طرف سے اس نے روزہ رکھ رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی وہ نہیں رکا اور برے اعمال اور برے کاموں سے بھی نہیں رکا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے کھانا چھوڑنے اور پانی چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ویسے اگر غور کیا جائے، سوچا جائے، اگر ایک بندہ صبح سے لے کے مغرب تک، سحری سے لے کے افطاری تک بھوکا رہے اور پیاسا رہے، ایک بندہ نہیں، کل کائنات میں اکثر مسلمانوں کی اکثریت سحری سے لے کے افطاری تک روزے کی صورت میں بھوکی رہے پیاسی رہے، بھلا اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی سلطنت میں اس سے کوئی خزانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہ، روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی ان کو سکھانا چاہتا ہے، انہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ محض کھانا چھوڑ دینا، محض پانی چھوڑ دینا، سحری سے لے کے افطاری تک، اور سارا دن کھانا تو چھوڑ دیا مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، پانی تو چھوڑ دیا سارا دن مگر برے کام کرنا نہیں چھوڑے سارا دن، تو رسول پاک علیہ السلام نے کتنا بے پرواہی والا کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کے کھانا چھوڑنے اور پانی چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ محض بھوکا رہنا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ کو بھی ترک کرنا پڑے گا، جھوٹ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور بلکہ برے اعمال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی کوئی مسلمان روزے کی نورانیت اور روزے کی روح کو پا سکے گا، اس کی روح کو حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احرام کی حالت میں حجامہ کروایا، یعنی اگر حج اور عمرے کی نیت سے کسی نے احرام باندھ رکھا ہو تو اس حالت میں حجامہ کروانا، حجامہ ایک قسم کا ایک طرز علاج ہے جس میں جسم کے بعض حصوں پر کسی تیز دھار آلے سے کوئی کٹ لگا کر انسان کے جسم کا خون ایک مخصوص مقدار میں بہایا جاتا ہے، اسے فسد لگوانا، اسے پچھنے لگوانا، جس کو پنجابی میں غالباً پچ بھی کہتے ہیں، اور حجامہ کروانا کہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے
اس طریقے سے علاج کروانا حضور کی سنت ہے۔ تو حالت احرام میں حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا۔ پھر ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور حالت روزہ میں بھی حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو تو وہ اپنا حجامہ کروا سکتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا اگر کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ اپنا حجامہ پچنے لگوانا، فسد کھلوانا، اپنے جسم سے ایک مخصوص مقدار میں خون کو بہانا بغرض علاج اور شفا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار ہو، اس نے روزہ رکھا ہو اور حالت روزہ میں وہ بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، مکمل کرے۔ یعنی اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور اس نے روزہ رکھا لیکن دن کے کسی حصے میں بھول کر اس نے کوئی شے کھا لی یا پی لی، شرط اس کے ساتھ کیا ہے؟ بھول کر، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، چاہے روزہ نفلی ہو چاہے روزہ فرض ہو رمضان کا۔ نفلی روزے میں بھی اگر کسی نے بھول چوک کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر فرض روزے میں بھی اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا مگر بھول کر، تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کو اپنا روزہ کیا کرنا چاہیے؟ مکمل کرنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے پلایا۔ اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے، اللہ بھی کیا ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر اگر کسی نے کچھ بھی کھا لیا ذرے کے برابر بھی، ایک گھونٹ کوئی مشروب بھی پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر بھول کر روٹیاں کی روٹیاں کھا گیا، اور اگر بھول چوک میں جگ کا جگ پانی پی گیا تو روزہ پھر بھی نہ ٹوٹا۔ اللہ جب کسی کو کھلانے پہ آتا ہے، اللہ جب کسی کو پلانے پہ آتا ہے تو روزہ رکھوا کر بھی، بھلا کر بھی اس کو کھلا بھی دیتا ہے، اس کو پلا بھی دیتا ہے، اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ویسے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کھانے والا روزے کی حالت میں کوئی نوجوان ہو، کھانے والا کوئی نوجوان ہو، طاقتور ہو، شکل و صورت سے، جسم کی جسامت سے، تو علماء فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو یاد کروا دینا چاہیے
کہ تمہارا روزہ ہے، کہ تمہارا روزہ ہے۔ اگر دیکھیں کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مریض ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں پھر اس کو یاد نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اسے کھانے دینا چاہیے، اسے پینے دینا چاہیے۔ جب وہ کھا پی کر تسلی سے بوڑھا، مریض، کمزور، نحیف بندہ فارغ ہو جائے، پھر اس کو یاد کرواؤ آپ کا روزہ تو نہیں، آپ کا روزہ تو نہیں۔ یہ شریعت مطہرہ ہے۔ حضور کی حدیث کا علم حاصل کریں، حضور کا کلام سنیں، اپنے دل میں حضور کی نورانی باتوں کو جگہ دیں، دل اور دماغ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام کی نورانیت کا مرکز بنائیں۔ سنیں حضور نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا۔ حضور اللہ اکبر، حضور ایسے ہیں، اچھا اللہ تو اللہ، حضور کی ذات بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ حضور جس طرف اپنا چہرہ پھیر دے وہی قبلہ ہو جاتا ہے۔ حضور جس طرف اپنا رخ انور پھیر دیں وہی قبلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہے نا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کی رحمت للعالمینی دیکھیں، حضور کا کرم اور فضل دیکھیں۔ حضور نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرما دیا نا کہ اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ یا تو حضور علیہ السلام کو یہ خبر ہے کہ آنے والا فلاں ہے اور وہ ہے ہی جنتی، آنے والا فلاں ہے اور وہ ہے ہی جنتی، یا حضور نے فرما دیا اب جو کوئی بھی ہے وہ جنتی ہو گیا۔ حضور کی ذات بھی کمال کی ہے، حضور کی ذات بھی کمال کی ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام۔ آواز آئے درود پاک پڑھنے کی۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المباشرہ للصائم فرخص له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر روزے دار کے لیے یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو وہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہے؟ روزہ بھی رکھ رکھا ہے۔ سوال پوچھا سوال پوچھنے والے نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شریعت میں کوئی جھجک نہیں، شریعت میں کوئی حیا نہیں، یعنی اس نقطہ نظر سے سوال پوچھنے کی غرض سے حیا کرنی چاہیے گناہ کا کام کرنے سے، جھجک کرنی چاہیے برائی کے کرنے سے۔ صحابی آیا، اس نے سوال پوچھا رسول پاک علیہ السلام سے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، بیان ہوئی، اور اس نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو
تو وہ کیا اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے؟ فرخص لہو، حضور علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی کہ ہاں۔ وَأَتَاهُ آخر فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور بندہ آ گیا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے پھر یہی سوال پوچھا، یہی والا کہ حالت روزہ ہو، کوئی روزے دار ہو تو وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے؟ رسول پاک نے اس کو منع فرما دیا، ایک کو اجازت عطا فرما دی اور ایک کو منع فرما دیا۔ سوال ایک اور جواب دو، سوال ایک جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا۔ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور جس کو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا وہ نوجوان آدمی تھا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی کو گزارتے ہیں، بجائے اس کے کہ گناہ کے ساتھ گزاریں، اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت کے مطابق گزاریں، علم حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں۔ درود پاک حضور علیہ السلام۔ سنن ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور سنن دارمی، ان حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں کیا کی، یعنی الٹی آ گئی کسی کو روزہ رکھ کے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهُ قَضَاءٌ، تو اس پر روزے کی کوئی قضا نہیں۔ یعنی کسی نے روزہ رکھا، کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے اس کو کیا آ گئی، الٹی آ گئی، کیا آ گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ یہ نہ ہو کسی کوئی روزہ رکھے اور سر چکرانے سے، جی گھبرانے سے کیا آ گئی، الٹی آ گئی، اور وہ یہ جواز سمجھ لے میرا تو روزہ ٹوٹ گیا اب میں کھاتا پھروں۔ نہیں، اس کا روزہ کوئی نہیں ٹوٹا، نہ اس کو اس روزے کی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی، ایک ہے کہہ کا آ جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر کیا کرنا، ایک ہے الٹی کا آ جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، تو جس نے جان بوجھ کر الٹی کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے، روزے کی قضا کرے، یعنی جو ماہ رمضان بیت جائے تو جو یہ روزہ اس کا ٹوٹا کیا کر کے اس نے جان بوجھ کر الٹی اور کیا کی، اب اس روزے کو اس نے رکھنا ہے، ماہ رمضان کے بعد جن دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو روزے کی حالت میں متعدد بار بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا۔ روزہ سرکار نے رکھا ہوا اور حضور علیہ السلام کی حالت کیا ہے، روزہ رکھا ہوا، اور صحابی نے کس طرح دیکھا، مسواک کرتے ہوئے۔ کتنی بار دیکھا؟ کئی بار دیکھا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے، اور چاہے کوئی سو کر اٹھ کر مسواک کرے، چاہے کوئی سونے سے پہلے کرے، چاہے کوئی زوال سے پہلے کرے، چاہے کوئی زوال کے بعد کرے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
یہ جو مشہور کر دیا گیا نا کہ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے، بعد میں کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے روزہ رکھ کر متعدد بار مسواک کی ہے، اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کیا کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اور کب کر سکتے ہیں؟ جب مرضی کر سکتے ہیں۔ اس سے روزے پہ کوئی فرق؟ ہاں، ٹوتھ پیسٹ، برش، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، منجن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب مرضی کر رہے ہیں۔ ویسے بندے کو اپنے دانت صاف ہی رکھنے چاہیے، بندے کو اپنے دانت۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ روزے دار کی بو، منہ کی بو اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کئی بندے اس بنا پہ دانت نہیں صاف کرتے، بیچارے۔ اور منہ کی بدبو اور ہے، معدے کی بو اور ہے۔ وہ بو جو اللہ کو پسند ہے وہ منہ کی بدبو نہیں، وہ معدے کی بو ہے، خالی معدے کی بو ہے۔ بعض بندوں سے بات کریں، ان کے منہوں سے بدبوؤں کے بھبوکے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک کے رسول کتنی مسواک فرماتے تھے؟ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو مسواک کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے مسواک کرتے تھے، اور جب گھر میں تشریف لاتے تھے پہلا کام مسواک کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے۔ یہاں پاکستان میں بندے 2-2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، انہوں نے کبھی انگلی مار کے دانتوں پہ نہیں دیکھا کہ منظر کیا ہے دانتوں کا، اور بدبو کا عالم کیا ہے، منہ کی بدبو کا عالم کیا ہے۔ اور میں ایک بار امام غزالی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نے یہاں تک پڑھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا، بے حیائی، فحاشی پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مرد دانت نہیں صاف کرتے تھے۔ تو مسواک کر لینی چاہیے، کوئی روزے کے اس کے اوپر کوئی نورانیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ سنن ترمذی کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ میں مرض ہے، بیماری ہے، تو کیا میں اس میں سرما لگا لوں؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اس میں سرما لگا لوں؟ اس میں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ قال نعم، حضور علیہ السلام نے اسے سرما لگانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی حالت میں اگر وہ سرما لگا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما آنکھوں میں ڈال لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کی خود اللہ کے رسول نے اجازت عطا فرمائی۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارج، ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر پانی بہایا، پانی انڈیلا، اپنے سر پر پانی بہایا، اور پانی بہایا اس حالت میں کہ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، وَهُوَ صَائِمٌ، حضور علیہ السلام روزے سے تھے۔ تو وہ جو پانی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر پہ بہایا، صحابی فرماتے ہیں کہ یا تو وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے سر پہ پانی بہایا حضور علیہ السلام نے، یا گرمی کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنے سر پر پانی انڈیلا، پانی بہایا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا،
نہانے سے روزہ تو نہا لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہمارے جسم میں سے پسینے کے بھبوکے چھوٹ رہے ہوں اور ساتھ والا نمازی بھی تنگ، دائیں بھی تنگ بائیں بھی تنگ، آگے بھی تنگ پیچھے بھی تنگ، یہ کوئی الگ ہی دنیا کا بندہ ہے۔ تو سر پہ تیل لگانا، سر پہ پانی ڈالنا، سر پہ پانی بہانا، کوئی گیلا کپڑا کر کے سر پہ رکھنا یا جسم کے کسی حصے پہ ٹھنڈا کپڑا رکھنا، ان میں سے کسی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غوطہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پانی میں، نہر میں، دریا میں غوطہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ السلام نے روزے کی حالت میں اپنے سر پہ پانی بہایا۔ اچھا، اگر کوئی روزہ رکھ کے گرمی کے موسم میں اپنے سر پر گیلا کپڑا رکھ لے یا پانی بہائے، اس کا مذاق بھی مت اڑائیں، اس کا مذاق بھی مت اڑائیں، ٹھیک ہے؟ آخری حدیث آج کے درس کی سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتے۔ نمبر 1، الحجامہ، یعنی حجامہ کروانا، فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا۔ کافی بار عرض کر چکا کہ ایک علاج کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس میں جسم کے مختلف حصوں سے کوئی اس فن کے جاننے والے لوگ مخصوص انداز میں کٹ لگا کر ایک مخصوص مقدار میں جسم سے خون بہاتے ہیں شفا اور تندرستی کے لیے، اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، والقیء، اور الٹی کے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ والاحتلام، اگر کوئی روزہ رکھ کے سو گیا اور سوتے میں اس نے کوئی برا خواب دیکھا اور خدا نخواستہ اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بس اٹھ کر وہ غسل کر لے، اس کا روزہ قائم اور برقرار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔